رحم فرما میرے مولا. اور آخری جس پر میں آج اختتام کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے دینی پروگرام ہیں قاری صاحب، بہت اہم بات، پروگرام سے مراد محافل نعت ہو گئیں یا اسی طرح مختلف آراس ہو گئے، ہم نے ان تمام دینی پروگرامز میں بھی قرآن کو چھوڑا. یہ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے. کیا مطلب؟ 4 گھنٹے کی محفل. کتنے گھنٹے؟ اب ان 4 گھنٹوں کی محفل میں ہم نے کلام الہی کو کتنا ٹائم؟ بعض اوقات ہم قاری صاحب کا تو اہتمام کرتے ہی نہیں، جو میسر ہے آؤ بھائی تلاوت قرآن کرائیں، اس سے 2 منٹ کی 3 منٹ کی تلاوت قرآن کروائی. اس کے بعد پھر آج کے دور میں جو یہ روڈوں پر محفلیں ہوتی ہیں نا آپ کی مختلف علاقوں میں، وہاں پر تو وہ ادھم پود مچائی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھ جیسے بندے کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنے زور سے شور سے. اب جو لوگ دین جو اس محفل میں آ رہے ہیں وہ کس نام پہ آ رہے ہیں؟ اب وہ اگر وہاں پر آتے اور ایک بہترین قاری صاحب 15 منٹ تک بہترین آواز میں تلاوت قرآن کرتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی تلاوت کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے یا نہیں ہو رہے ہوتے؟ یہ کلام. اچھا، پھر تلاوت قرآن ہو گئی. اس کے بعد خطابات. ہماری عوام نے جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت آپ کو اوپر جتنے بھی افراد نظر آئیں گے وہ سارے خطبہ نظر آئیں گے. عوام کیا کہتی ہے کہ ہمیں ایسا خطیب چاہیے کہ جسے سننے میں مزہ بہت آئے، جو بہت اونچی آواز میں بولتا ہو، ٹھیک ہے، بہت چیختا ہو، چلاتا ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے ہمیں کوئی سروکار. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر خطیب کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے عبد القادر بھائی؟ خطیب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے طرز والا خطیب چاہیے. کون سا خطیب چاہیے؟ بہت بڑے ہمارے اساتذہ کا نام دیا جائے کہ جی ہمارے استاد صاحب ان سے ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہیں گے نہیں کوئی ایسا خطیب بتائیں جو طرز والا ہو، طرز لگا کے بیان کرتا ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ مشہور ہو. بڑے بڑے شیوخ الحدیث جن کے طلباء سینکڑوں کی تعداد میں، بعض ایسے شیوخ الحدیث جن کے طلباء ہزاروں کی تعداد میں، جنہوں نے عالم بنا دیے، مفتی بنا دیے، انہیں ہم اس لیے نہیں سنتے کہ ہمیں سننے میں مزہ نہیں آتا. وہ سیدھا سیدھا قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، اقوال ائمہ بیان کرتے ہیں، اقوال مفسرین یا محدثین بیان کرتے ہیں. تو نہیں، ہمیں تھوڑی جسے کہتے ہیں نا لچھے دار تقریر یا لچھے دار خطاب، ہمیں وہ چاہیے. تو ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا کہ ہماری محفلوں میں تلاوت بہترین طریقے سے ہو. اس کے بعد قرآن فہمی کا سیشن، کہ قرآن کی آیات پڑھی جائے، پھر ان کا ترجمہ بتایا جائے کہ یہ قرآن کی آیات پڑھی گئی ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے، اور پھر ان کی تفسیر بیان کی. اور پھر جب آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کو محسوس ہو کہ میں اگر یہاں پر آ کے 3-4 گھنٹے بیٹھا ہوں تو اس بیٹھنے کی وجہ سے میرے باطن کے اندر روحانیت اور نورانیت آئی. آپ مجھے بتائیے ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور نعت خانوں کو بھی شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خطاب شروع ہوا، نعت خان نے راہ فرار اختیار کیا، ٹھیک ہے جی، ادھر پہنچنا ہے ادھر پہنچنا ہے. ایون بعض جگہوں پر میں تو آپ کو کیا بتاؤں، بس اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، کہ بعض جگہوں پر تو یہ حال ہوتا ہے کہ خطاب غیر مشہور کا شروع ہوا. میرے پاس اگر کوئی فون کرتا ہے نا تو میں سب سے میری کوشش یہ ہوتی ہے، اب گزشتہ 4-5 سال سے تو میرا یہ معمول ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں بھائی آپ کے علاقے کے جو علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، آپ ان کا خطاب کرا. ٹھیک ہے، نہیں جی وہ کیوں، وہ جی آپ کو پتا ہے پبلک جو ہے وہ نام پہ آتی ہے. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے بیڑا کر دیا. اور روڈوں کی محفلوں میں تو میں بہت کم جاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے، ماحول ہی نہیں بنتا. وہ اتنا عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات غیر مشہور کا خطاب شروع ہوا تو جوتے اٹھائے اور راہ. یعنی جہاں پر قرآن فہمی کی بات آئی وہاں پر ہم لوگوں نے، ہم کو دقت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بیان سننے کے لیے ہمیں دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جھومنا جھمانا ہے تو اس میں ہم لوگ بالکل ایکٹیو قوم ہیں. جہاں پہ فہم قرآن کی بات آئے گی تو ہم راہ فرار اختیار کریں گے. تو ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. ہمیں ذاکر سے نہیں ذکر سے تعلق. کس سے تعلق ہے؟ ذکر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو رہا ہے، بیان اگر قرآن کا ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کون کر رہا ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہو، قرآن و حدیث کے درست معنی بیان کرتا، وہ بات بالکل درست ہے. لیکن یہ جو ہم نے فرق کر دیا ہے کہ ٹی وی پہ آتا ہو، مشہور ہو، ٹھیک ہے جی، اس کے بڑے بڑے پوسٹر چھپے ہوئے ہوں، اس کا بڑا نام ہو، ٹھیک ہے جی، پبلک جمع کر لی، ان چیزوں سے ہم اگر اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے تو پھر اہل سنت فکری طور پر ترقی نہیں کر پائے گی.
تو آپ سب احباب سے یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے یہ رمضان المبارک مکمل روحانیت کے ساتھ بسر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس رمضان المبارک میں ہم نے سارے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، پوری تراویح ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ پوری تراویح کتنی ہوتی ہے؟ 20 رکعت۔ کتنی رکعت؟ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر غائب۔ پوری تراویح جو میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد 20 رکعت نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پورا رمضان چاند رات تک ساری تراویح ہم نے باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے انشاءاللہ، اور کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ہم نے روزانہ کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، اور قرآن کی تعلیمات سے اپنے باطن کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحم فرما